بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے ندبان اردو کے صفحات کی مشق کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 آپ کھول لیں۔ اس میں آپ کے پاس محاورات ہیں۔ محاورات کا جیسے کہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ محاورات وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی کی بجائے اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم محاورہ کہتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے، ایک مشق دی ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کو خط کشیدہ کیجئے اور ان کے معنی لکھیے۔ عزیز طلبہ، خط کشیدہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ لائن لگائیں۔ یہ اگر لفظ آبرو خاک میں ملانا ہے تو یہ آبرو کے اوپر لگی ہوئی لائن کو آپ خط کشیدہ کہتے ہیں۔ جی، ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، اس نے چوری کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی۔ اب آبرو خاک میں ملانا کو ہم نے خط کشیدہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہم نے لکھا ہے کہ عزت مٹی میں ملا دینا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے، دوسروں پر آوازیں کسنا شریف آدمی کا شیوا نہیں۔ آوازیں کسنا کو خط کشیدہ کر دیا ہے، اور آوازیں کسنا کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے، اس کی باتوں کا کیا اعتبار جو ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ بے پر کی اڑانا، اس کو خط کشیدہ کر کے اس کا معنی ہم نے لکھا ہے کہ افواہ پھیلانا یا بے حقیقت بات کو اچھالنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا جملہ ہے، بعض گھرانوں کے بچے بڑے ناز و نم سے پروان چڑھتے ہیں۔ ناز و نم سے پروان چڑھنے کا مطلب جو ہے، اس کو ہم نے خط کشیدہ کیا ہے، ناز و نم سے پروان چڑھنا۔ یہ ہمارے پاس محاورہ ہے، خط کشیدہ کر کے اس کا معنی لکھا ہے لاڈ پیار سے پرورش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑا ہونا۔ ابا جان کے تیور بدلے دیکھ کر سب بچے چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ جی، تیور بدلنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے مزاج تبدیل ہونا یا رویہ بدلنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جملہ ہے، موسم بہار کے آنے سے جنگل میں منگل ہو جاتا ہے۔ جنگل میں منگل، ویرانے میں رونق، یہ بھی محاورہ ہے، اور اس کے جو چھپے ہوئے معنی ہیں وہ ہیں ویرانے میں رونق۔ ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ پیٹ کاٹنا کو ہم خط کشیدہ کریں گے، اور اس کا معنی ہے بمشکل بچت کر کے، ٹھیک ہے، اپنی روزی میں سے بچا بچا کے بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اکبر نے اپنی کتاب واپس مانگی تو حامد آنکھیں دکھانے لگا۔ آنکھیں دکھانے لگا کو خط کشیدہ کر کے اس کا معنی ہے غصہ دکھانا۔ جب ساتھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ اپنی بغلیں جھانکنے لگا۔ بغلیں جھانکنے کو ہم نے خط کشیدہ کیا ہے، یعنی کہ لاجواب ہو گیا، جواب نہیں اس کو بن پڑا۔ بچے کے انتظار میں ماں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ آنکھوں میں رات کاٹنا، پریشانی میں جاگتے رہنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد ہے، ٹھگ نے سبز باغ دکھا کر ساجد صاحب کی ساری رقم لوٹ لی۔ سبز باغ دکھانا، اس کو خط کشیدہ کر کے اس کا معنی ہم نے لکھا ہے لالچ دینا۔ پھر ہے، ایسے کام نہ کرو کہ ماں باپ کی تربیت پر حرف آئے۔ تربیت پر حرف آنا کا مطلب ہے الزام آنا، پرورش پہ الزام آنا، تہمت لگ جانا، اس کو ایسے کہتے ہیں۔ اور پھر ہے ہمارے پاس جملہ، آمنہ نے تقریب کا یوں نقشہ کھینچا کہ سب حیران رہ گئے۔ نقشہ کھینچنا کو خط کشیدہ کر کے اس کا مطلب ہے منظر کشی کرنا۔ اور ہمارے پاس چوتھواں جملہ ہے، وقت گزر جانے کے بعد ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ۔ ہاتھ ملنا آپ کا محاورہ ہے، اس کو بھی خط کشیدہ کر کے اس کا معنی لکھنا ہے افسوس کرنا۔ آخری ہمارے پاس جملہ ہے، سیلاب آنے سے پورے علاقے کا نقشہ بگڑ گیا۔ نقشہ بگڑنا یہ محاورہ ہے، اس کو بھی خط کشیدہ کرنا ہے۔ خط کشیدہ کا مطلب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اوپر لائن لگانی ہے، آپ نے نیچے لائن نہیں، کسی بھی محاورے کے نیچے لائن آپ نے نہیں لگانی، جتنے محاورات ہیں ان کے اوپر لائن لگانی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے نقشہ بگڑنا کا کہ حلیہ خراب ہونا۔ جی عزیز طلبہ، محاورات کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ محاورات، ان کے معنی جو میں نے بتایا ہے، خوش خط کر کے اپنے کتاب کے کام میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا دوسرا کام ہے، جی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا دوسرا عنوان جن سے تفہیم عبارت ہے۔ تفہیم عبارت میں آج ہمارا عنوان ہے روشن چراغ۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 64 کھول لیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر دیے گئے سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں جو کہ آپ نے خوش خط کر کے اپنی کتاب کے کام میں کرنے ہیں۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس جو سائنسدان تھا اس نے کیا کام کیے، کب کیے اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ اب سے کوئی 150 برس پہلے کی بات ہے، 11 فروری 1847 کو امریکی ریاست اوہایو
کہ شہر میلان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھامس ایلوا ایڈیسن رکھا گیا۔ ایڈیسن اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ وہ بہت محنتی تھا اور اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ سائنسی کتابیں غور سے پڑھتا اور ان میں لکھے تجربات کو ذہن میں رکھتا۔ وہ یہ تجربات اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے ایک تجربہ گاہ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے 10 برس کی عمر میں پہلی تجربہ گاہ بنائی۔ یہ تجربہ گاہ ایک ٹرین کے ڈبے میں قائم تھی۔ ایڈیسن اس ریل گاڑی میں اخبارات اور کھانے پینے کی چیزیں بیچا کرتا اور فرصت کے اوقات میں تجربات کیا کرتا۔ ایک روز کسی تجربے کے دوران آگ بھڑک اٹھی جس پر ٹرین کے کنڈکٹر نے اسے ایک تھپڑ دے مارا اور ٹرین سے نکال دیا۔ اس تھپڑ سے ایڈیسن کی سماعت بہت متاثر ہوئی۔ ایڈیسن باہمت اور حوصلہ مند نوجوان تھا۔ اس نے مطالعے اور تجربے کو ہمیشہ اولویت دی اور دن رات محنت کی۔ اس نے جہاں کہیں کام کیا وہاں تجربات کرنے سے باز نہیں آیا اور کئی چیزیں ایجاد کیں۔ 1877 میں ایڈیسن نے فونوگراف ایجاد کیا جس کے ذریعے اس نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسے دوبارہ چلانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس ایجاد سے اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ ٹیلی گراف میں بھی جدت لا چکا تھا۔ اس کی محنت اور تجربات کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار 22 اکتوبر 1879 کو ایڈیسن نے یعنی کہ 22 اکتوبر 1879 کو ایڈیسن نے برقی تاروں کے تجربے کی بنیاد پر بلب ایجاد کر لیا۔ یہ بلب 13.5 گھنٹے تک روشن رہا۔ یہ ایک ایسا روشن چراغ تھا جسے پوری دنیا نے حیرت سے دیکھا۔ 18 اکتوبر 1931 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ایڈیسن کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا یعنی کہ وہ وفات پا گیا، مگر وہ دنیا کو بلب کی صورت میں روشن کر گیا۔ جی یہ ہماری پوری عبارت تھی، ایک مضمون تھا ایڈیسن کے بارے میں۔ اس میں سے ہم نے دیے گئے سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے ایڈیسن کب اور کہاں پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے 11 فروری 1847 11 فروری 1847 کو امریکی ریاست اوہایو کے شہر میلان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھامس ایلوا ایڈیسن رکھا گیا۔ دوسرا سوال ہے ہمارا ایڈیسن کا بچپن کیسا تھا؟ ایڈیسن کا بچپن کیسا تھا؟ اس کا جواب ہمارے پاس اسی تفہیم عبارت میں سے کہ ایڈیسن اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ وہ بہت محنتی تھا اور اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے ایڈیسن کی سماعت کس واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئی تھی؟ ایڈیسن کی سماعت کس واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئی تھی؟ ایڈیسن کی سماعت کیوں متاثر ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ ایڈیسن نے تجربہ گاہ ایک ٹرین کے ڈبے میں قائم کی تھی۔ ایک روز کسی تجربے کے دوران آگ بھڑک اٹھی جس پر ٹرین کے کنڈکٹر نے اسے ایک تھپڑ دے مارا اور ٹرین سے نکال دیا۔ اس تھپڑ سے ایڈیسن کی سماعت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح سے جواب کا جملہ بنا کے آپ نے وہاں پہ تحریر کرنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے ایڈیسن کی کوئی سی 3 ایجادات کے نام لکھیے۔ ایڈیسن کی کوئی سی 3 ایجادات کے نام لکھیے۔ پہلی ہے فونوگراف، ٹیلی گراف اور بلب۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے ایڈیسن نے برقی بلب کا پہلا کامیاب تجربہ کب کیا اور وہ کتنی دیر تک روشن رہا؟ 22 اکتوبر 1879 کو ایڈیسن نے برقی تاروں کے تجربے کی بنیاد پر بلب ایجاد کر لیا۔ یہ بلب 13.5 گھنٹے تک روشن رہا۔ یہ جواب ہے اس کا، یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے ایڈیسن کا انتقال کب ہوا؟ ایڈیسن کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ 18 اکتوبر 1931 کو 84 برس کی عمر میں ایڈیسن کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ یہ اس کا انتقال جناب 84 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس کو ہم نے ایسے ہی جملہ بنا کے لکھنا ہے۔ ہمارا آخری سوال جون سا ہے وہ ہے جی ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی عزیز طلباء، آپ نے تفہیم عبارت میں پوری
عبارت کی پڑھائی کی ہے، اس کے مطابق اگر آپ غور کریں تو ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکیں۔ جی، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے سبق ملتا ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تمام کام آپ نے تفہیم عبارت کا اور دوسرا بھی خوش خط کر کے کتاب کے کام میں لکھنا اور اس کو یاد کرنا ہے اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔